الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين توسل زاقا إمام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بسم الله الرحمن الرحيم يا وصي الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم منتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله اشفع لنا بار اور مجلس کی قبولیت کے لیے یا وجیها اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم نعرہ الصلوات ایک اور صلوات کا سہارا دے دیجئے گا مجھے چار محرم الحرام اور گفتگو کی یہ چھٹی منزل ہے اس لیے کہ 29 ذی الحجۃ الحرام سے گفتگو شروع ہو چکی ہے اور کل کی گفتگو یہاں تک پہنچی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی پوری فیملی کے لیے ان کے خانوادے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات کا بیان کیا ہے بشمول سورہ رحمان میں قصیدہ پڑھا ہے پنجتن پاک کا جس کا ذکر کل ہو چکا ہے رب المشرقین و رب المغربین وہ دو مشرقوں کا رب ہے دو مغربوں کا رب ہے دو مشرقوں سے مراد محمد و علی علیہ السلام ہے تعویل کے مطابق اور دو مغرب
امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, اس سے پہلے فرمایا مرج البحرین یلتقیان, اللہ نے دو سمندر ملائے ہیں, ان کے درمیان ایک برزخ ہے, کبھی ایک دوسرے سے یہ تجاوز نہیں کریں گے, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر فرمایا ان سمندروں سے اللہ نے لؤلؤ اور مرجان خارج کیے ہیں. لؤلؤ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے, مرجان سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ ہے سورہ رحمان میں امام حسین علیہ السلام کے خانوادے کا ذکر. ایک بات یاد رکھیے گا, محرم الحرام ماہ ولایت ہے, ماہ عزائے ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے, اور اگر محرم اور ذکر امام حسین علیہ السلام ایک لفظ میں اس کا احاطہ کرنا چاہیں کہ یہ سب کیوں ہے, تو غم کا اظہار تو یقیناً سب سے پہلی بنیادی بات ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی کا ایک واضح مصداق ہے کہ اجر رسالت کی ادائیگی ہے. اس سے جو ایسنس ہے, جو حاصل ہونے والی شے ہے, وہ ہے امر اہل بیت کے سامنے تسلیم ہو جانا. یہ ایک لفظ ہے لیکن اس میں کائنات چھپی ہوئی ہے. آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. عبداللہ ابن ابی یافور صادق علیہ محمد کے صحابی ہیں, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں امام کو کیسے چاہنے والے چاہیے. امام فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ہر چاہنے والا عبداللہ ابن ابی یافور جیسا ہو. تو اب ذرا اس جملے کو غور سے سنیے گا, اس لیے کہ امام علیہ السلام نے جو کرائٹیریا بیان کیا ہے وہ ہے عبداللہ ابن ابی یافور. مختلف احادیث میں مختلف صحابہ کرام کے لیے امام علیہ السلام نے جملوں کو فرمایا ہے, ان میں سے ایک ہے عبداللہ ابن ابی یافور. لیکن ان کی صفت, ان کی کوالٹی کیا ہے, وہ یہ کہ عبداللہ ابن ابی یافور امام سے کہتے تھے کہ مولا میں آپ پر اتنا یقین رکھتا ہوں اور اتنا سرنڈر ہوں آپ کے سامنے کہ اگر ایک سیب, جو ایک سیب کسی درخت کا ہے, کسی باغ کا ہے, وہ یہاں رکھا ہو اور آپ مجھ سے یہ کہیں کہ سیب میں سے بالکل آدھا اللہ نے حلال کیا ہے اور آدھا اللہ نے حرام کیا, آدھا سیب حلال ہے اور آدھا حرام ہے, تو میں شک نہیں کروں گا آپ کی بات پر کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیب میں آدھا حلال ہو آدھا حرام ہو. چونکہ آپ اللہ کی جانب سے حجت ہیں, میں سر تسلیم خم ہو جاؤں گا کہ جو آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال ہوگا, جو آپ نے حرام کہا ہے وہ حرام ہوگا. یہ ہے تسلیم کا مقام, یہ عالی ترین تسلیم ہے کہ بالآخر کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہ آئے. اس خاطر ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جو ولایت ہے وہ مطلق ہے, لیکن والدین کے لیے بھی حتیٰ والدین کا احترام ہے, وبالوالدین احسانا, ان کی آپ نے اطاعت کرنی ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. لیکن جب ان کی پیروی کی اور اطاعت کی بات آئے تو اللہ تعالیٰ نے کنڈیشن رکھی ہے اف کے ساتھ. وَإِن جَاهَدَاكَ, سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 یہ, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو خبردار ان کی اطاعت نہ کرنا. وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا, آگے ضرور یہ فرمایا کہ اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ بے احترامی کرنا, پھر بھی ان کا احترام رکھنا لیکن اطاعت نہ کرنا. یہاں والدین کی اطاعت اگر کے ساتھ ہے قرآن میں. اگر کبھی ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ حجاب نہ کرو, کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے داڑھی نہ رکھو, کبھی باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ فرض کسی جاب میں کہ جو حرام جاب ہے کہ نہیں کر لو, کیا فرق پڑتا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اگر وہ اللہ کی نافرمانی کی طرف تمہیں بلائیں فَلَا تُطِعْهُمَا, بہت قرآن نے واضح کہا اطاعت نہ کرنا. میں ایک جملہ کہتا ہوں, کاش فضائل کے باب میں آپ اسے قبول کر سکیں. مولا علی کے لیے جب حضور نے کہا نا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے, حضور نے یہ نہیں فرمایا, بہت غور کیجئے گا, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا. پتہ نہیں جملہ کتنا پہنچا, لیکن چلے پہنچ ہی گیا, جتنا تو کافی ہے. حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت اگر کہہ کے بیان ہی نہیں کی. بات پہنچ رہی, میں کیا کہنے لگا ہوں یہاں سے. حضور نے مولا علی علیہ السلام کی کوئی فضیلت مجھے بتلا دی, طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہا ہو مولا علی کے لیے, اگر اف, جہاں اگر آ جائے نا وہاں عصمت نہیں رہتی.
یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات بھیجتے ہیں حیدری محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر میں if آ جائے دیٹ مینس کہ یہ ایبسولوٹ معصوم نہیں ہے، پھر حضور کی جو اطاعت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت تو ہے ہی مطلق، وہ تو واجب الوجود ہے، اسی نے ولایت عطا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جو دے، کمپلیٹ سبمیشن، مطلق ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے رک جاؤ، اف نہیں ہے یہاں پر۔ مجھے بتلا دیجئے نہ رسول اللہ کی کوئی فضیلت اور نہ ہی قرآن میں اور روایات میں امیر المومنین کی کوئی فضیلت اگر کے ساتھ ہے، یعنی رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کوئی باب مدینۃ العلم ہوتا تو علی ہوتا، حضور نے نہیں فرمایا کہ اگر کل علم میں دوں گا، نہ، علی کے معاملے میں اگر مگر چونکہ چنانچہ ایسے ویسے کیسے ہے ہی نہیں، یہاں کمپلیٹ سبمیشن ہے، بات واضح ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی مولا ہوتا تو علی ہوتا، کیوں؟ یہاں پر مطلق ہے۔ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر محرم الحرام سے ہم اس بات کو حاصل کر سکیں، البتہ وہ جو والدین والی بات ہے وہ ادھوری نہ رہ جائے، کہ یہ جو ہے کہ اگر والدین تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلائیں تو پھر اطاعت نہ کرنا، تو آگے میں نے عرض کیا کہ فرما دیا صاحبہما فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کرنا، یہاں تک کہ یہ بہت ضروری ہے میرے لیے کہنا، یہ بات بالخصوص اپنے جوان ساتھیوں سے مخاطب ہوں، آپ رات 9 بجے سے لے کر مڈ نائٹ 2 بجے تک مجلس میں ہوں، اور اس کے بعد اگلے دن اگر ماں باپ میں سے کسی نے کوئی ایک چھوٹا سا کام کہہ دیا تو غصے میں بنا کے سامنے سے جواب دیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں 4 مجلسوں کے بعد آتا ہوں تو اتنا تھکا ہوا ہوتا، تو پھر میرے بھائی پھر مجلس 2 کر لو اور والدین کی بات مان لو، بہت سیدھی بات ہے یہ۔ آپ رجال کشی میں جا کے دیکھیے، امام جواد علیہ السلام کو ایک ان کے چاہنے والے نے خط لکھا ہے، ایک لیٹر موجود ہے، اس نے خط لکھا کہ میرا باپ، یہ نہیں کہا کہ شیعہ نہیں ہے، اس نے کہا میرا باپ ناصبی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ شیعہ نہ ہونا، ایک ہوتا ہے ناصبی ہے، بلکہ خط کا جو متن ہے وہ ہے کہ خبیث الرائے ہے، یعنی اس کی رائے میں خباثت ہے۔ تو مولا میں کیا کروں، میں پریشان ہو گیا ہوں، میرا باپ یہ ہے۔ امام علیہ السلام کا رپلائی موجود ہے رجال کشی میں، جا کے دیکھیے گا۔ یعنی آج تو سچویشن یہ ہو گئی ہے، خدا کی قسم عجیب ہے، کہ میں نے کہا نا 2 منٹ ماں باپ کے ساتھ بیٹھنا، 5 منٹ 10 منٹ گفتگو کرنا، یہ بھی اپنے اوپر بڑا بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ جانتے کیوں ہیں؟ یہ شیطان جو کام کرتا ہے نا آہستہ آہستہ، اس نے اتنا بے صبرا بنا دیا ہے نا ہمیں، اور اس بے صبرا جو ہمیں بنایا ہے اس میں بہت بڑا ہاتھ سوشل میڈیا کا ہے، اور سوشل میڈیا میں بھی آج کل جو ایک بہت ریپڈنس آ گئی ہے، صبر نہیں رہا لوگوں میں۔ ریپڈنس پتہ کیا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ فیس بک ریلز، انسٹاگرام ریلز جو 30 سیکنڈز کی ہوتی ہیں، اب پہلے تو کم از کم 3-4 منٹ کا کلپ ہوتا تھا تو پھر بھی انسان تھوڑا سکون سے دیکھتا تھا، اب یہ ہے کہ 30 سیکنڈز کا ریل ہے، کیوں؟ اچھا اس میں بھی ایک ٹیکنیک ہے جو بنانے والے ہیں، اس میں پوری سائنس ہے کہ کیسے 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر اپنے اٹینشن کو گریسپ کرنا ہے، ادروائز وہ سیدھا اوپر وہ فلو کر دے گا، وہ کرتا جائے گا۔ صبر ہے، بے صبر ہو گیا انسان، 2 سیکنڈ کسی کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ بس اوپر 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 اوپر۔ تو جب کسی اور کے لیے سننے کو تیار نہیں ہے 2 سے 3 سیکنڈ بھی کچھ، والدین کے پاس کہاں بیٹھے گا انسان؟ اچھا کوئی کہے کہ مولانا آپ کو کیسے پتا ہے ساری انسٹاگرام فیس بک کی باتیں؟ تو بھائی اگر مجھے نہ پتا ہو تو آپ میری بات کہاں سنیں گے پھر؟ تو مجھے پتا ہوگی تو آپ سنیں گے نا میری بات پہ۔ خاص طور پر والدین کے لیے قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وبالوالدین انفاقا، آیت میں نے صحیح پڑھی کہ غلط پڑھی؟ صحیح نہیں پڑھی نا؟ آیت کیا؟ وبالوالدین، یعنی والدین کو پیسے دے دو بس، انفاق خرچ کرنا یہ نہیں ہے۔
خالی پیسے دے دینا کافی نہیں. وبالوالدین احسانا. کبھی والدین آپ کے پیسے کے محتاج نہیں ہیں. آپ کی بات 5 منٹ 10 منٹ آپ کا ان کے ساتھ بیٹھنا, اچھی طرح سے بات کر لینا, کہ ان کے لیے کوئی چیز لے آنا, وہ یہ چاہتے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو جانے گرامی, وہ بات سے بات نکلتی گئی بہرحال, لیکن بات بہت اہم ہے. امام جواد علیہ السلام کو خط لکھا اس مومن نے, اس نے کہا میرا باپ تو ناصبی ہے, تو مولا میں کیا کروں؟ امام نے جواب دیا اسے. جو امام کا جواب ہے نا, وہ میں اگر اپنے ذہن میں سوچوں تو ہمیں اپنے گھر میں گولڈن ورڈز میں اس کو لکھ کے لگانا چاہیے. امام نے 3 جملے کہے. پہلے کہا کہ یہ خط ہے محمد ابن علی تقی الجواد کی جانب سے اپنے ایک محب کے نام. پہلا جملہ امام نے کہا المدارات افضل من المکاشفہ. دیکھو مدارات یعنی کمپرومائز کر کے گزارا کر لینا, یہ ایسے جھگڑے سے بہتر ہے کہ جس میں بعد میں پشیمانی ہے, بعد میں ریگریٹ ہو. اس سے بہتر ہے کہ کسی طریقے سے کمپرومائز کر لو. آپ چاہے یہ ہسبینڈ وائف کے ریلیشن کے معاملات میں کسی طریقے سے کچھ گزارا کر لو, یہ بہتر ہے اس بات سے کہ بعد میں تمہیں ریگریٹ ہوگا. میں ذاتی طور پر ایسے فیملیز کو جانتا ہوں جب بریک اپ ہو گیا اور بعد میں اس وقت تو بہت غصہ ہوتا ہے. خاص طور پر میں ویسٹرن کنٹریز کی بات کر رہا ہوں, جہاں پر جب سیپریشن ہوتا ہے تو پھر سینٹرل لنک سے بہت کچھ مل بھی جاتا ہے, گورنمنٹ کا جو سوشل سپورٹ ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اب غصہ چڑھا ہوا ہوتا ہے. لائرز کے ذریعے سے ایک دوسرے پر کورٹ میں طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہوتا ہے, اور اس وقت سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ تو سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب علی یہ ایک مل کے صلوات بھیجیے گا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, دیکھیے گا میری طرف. اس وقت سمجھایا بھی جا رہا ہو کہ جناب یہ کام نہیں کیجیے, آپ کا اس وقت ایک وقتی جوش ہے, آپ میں غصہ ہے, لیکن اس میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں کہ کچھ مہینے گزرتے ہیں, بعد میں مطلب بعد میں ریگریٹ ہو رہا ہوتا ہے, پچھتاوا ہو رہا ہوتا ہے کام کیا کیوں, لیکن اتنی ایگو اوپر حاوی ہو چکی ہوتی ہے کہ آپ بیک آف ہو نہیں سکتے. آپ نہیں ہو سکتے بیک آف. جب آپ نے اتنا ذلیل کر دیا سب کے سامنے اور اتنا ایشو بنا لیا اور پوری فیملی میں اس کا ڈھنورا پیٹ دیا اور پوری کمیونٹی میں کہاں سے کیا بات کر دی, اس کے بعد کہاں آپ اپنی ایگو کو اتنا کچل سکیں گے کہ بعد میں جا کے کمپرومائز کرنا نہیں ہوگا. اسی لیے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ کبھی کبھار چند لمحوں کا غصہ ہمیشہ کی پشیمانی کا سبب بنتا ہے, ساری زندگی کے نہیں کرے گا. ایک حیدری صلوات بھیجیں مل کے محمد وعلی محمد پر, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ ساری گفتگو امام حسین علیہ السلام سے مربوط بھی ہے. کیوں؟ میرے مولا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے وہ گھر پسند ہے کہ جس میں رباب اور سکینہ ہو. سبحان اللہ. اللہم آپ امام حسین علیہ السلام کو فقط کیا مقتل میں جانتے ہیں بس؟ نہیں, امام حسین السلام جو گھر میں کہ مجھے پسند ہے وہ گھر کے جس میں رباب اور سکینہ ہو. یہ امام السلام نے کیوں بی بی ام رباب کا نام لیا, بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ کا؟ یعنی امام السلام نے زوجہ کا احترام بتلایا, بیٹی کا احترام بتلایا. مجھے وہ گھر پسند ہے جس میں رباب ہے. سبحان اللہ. امام معصوم حجت خدا کہہ رہے ہیں ایک ایسی بیوی کے لیے کہ جو 14 معصومین میں نہیں ہے, ایک معصوم کہہ رہا ہے اپنی ایک زوجہ کے لیے. کیا کہنا. امام جواد نے کیا کہا؟ فرمایا کہ دیکھو اگر تم گزارا کر لو گے, یعنی یہ گزارا کرتا میرا لفظ ہے, امام نے کہا اگر تم کسی طریقے سے پیچ اپ کر کے کچھ وقت نکال لو گے یہ بہتر ہے بعد کی پشیمانی سے. دوسرا جملہ فرمایا بہت خوبصورت ہے, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. یاد رکھو ہر مشکل کے ساتھ کوئی آسانی بھی ہے. کیا کہنے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کے رشتے میں ایک مشکل ہے, اللہ تعالیٰ اس رشتے کے ذریعے سے جو آپ کو اولاد عطا کرنا چاہتا ہے وہ اتنی صالح ہو تو آپ اللہم صلی علی محمد. ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے. تیسرا امام نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنا فإن العاقبۃ للمتقین. اللہ سے ڈرتے رہنا ہر معاملے میں. دیکھو اگر اختلاف بھی ہے نا تو اس طرح سے جدا ہونا یا اس طرح سے معاملے کو رکھنا کہ اللہ کا تقوی بیچ میں رہے.
اس لیے کہ عاقبت متقین کے لیے. یہ کہہ کر امام نے اسے ایک نصیحت بھی فرمائی. اس نے کہا تھا میرا باپ ناصبی آپ کی ولایت پر نہیں. امام نے یہ دعا دی اسے جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, ثبتک اللہ علی ولایتنا. امام نے کہا اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے کہ تو ہماری ولایت کو چھوڑ دے گا, نہیں, اللہ تمہیں ہماری ولایت پر ثابت قدم رکھے. عقیدے میں تم ٹھیک ہو لیکن تمہیں نصیحت یہ. بہرحال گزر گیا معاملہ. کچھ عرصے بعد اس کا پھر ایک خط آیا کہ مولا میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا تھا اور الحمدللہ ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا باپ بھی آپ کی ولایت پر آ گیا ہے. کیا کہنے, مل کے صلوات بھیجے نام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی. تو یہ جو سب سے بہترین خانوادہ ہے ہمارے لیے اب عبداللہ حسین علیہ السلام کا, جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیہ مباہلہ میں ذکر کیا, آیہ تطہیر میں ذکر کیا. حسین, کیا شان ہے امام حسین علیہ السلام کی. کتنی آیتیں رکی رہی امام حسین کے انتظار میں. امام حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں تو یہ آیتیں نازل ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک امام حسین کی روٹی نہیں ہے تو سورہ دہر پورا ہی نہیں ہے. ابھی پہلے امام حسین علیہ السلام کی روٹی ہے تو پھر پورا ہے نا. یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. حسین ہے تو پھر آیہ مباہلہ پوری ہے. تو آیتیں رکی ہوئی امام حسین السلام کے انتظار میں. جتنے بھی پنجتن کے بارے میں آیتیں ہیں تو امام حسین دنیا میں تشریف لائیں تو آیتیں نازل ہوں گی. کیا کہنا. تو امام حسین علیہ السلام آیہ مباہلہ میں شامل, آیہ تطہیر میں شامل, کاف ہا یا عین صاد میں شامل, ابراہیم علیہ السلام سے جن کلمات کے ذریعے سے ان کا امتحان لیا گیا سورہ بقرہ میں اس میں شامل, حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات القا کیے گئے اس میں شامل, آیہ نور میں شامل, سورہ کوثر میں شامل, سورہ دہر میں شامل. لہذا جناب جبار واصف نے کہا تھا حسین مثبت, حسین کامل, حسین شامل, حسین داخل. ایسا ہی ہے آیتوں میں حسین شامل, حسین مثبت, حسین کامل, حسین شامل, حسین داخل. یزید منفی, یزید ناقص, یزید خارج, یزید باطل. سبحان اللہ. جو انہوں نے نظم اپنی لکھی تھی پوری, حسین سچا, حسین اعلیٰ, حسین اشرف, حسین برتر, یزید جھوٹا, یزید اسفل, یزید ارذل, یزید کمتر. حسین مسلم, حسین مومن, حسین عالم, حسین عادل, یزید مرتد, یزید ملحد, یزید جاہل, یزید قاتل. حسین مصلح, حسین صابر. سبحان اللہ. لکھتے ہیں کہ حسین صادق, حسین ابیض, حسین مصلح, حسین صابر. یزید مفسد, یزید اسود, یزید کاذب, یزید اسود, یزید مفسد, یزید جابر. یہ سب لکھنے کے بعد, اچھا اس میں فقط امام حسین اور یزید کا معاملہ نہیں ہے, پورا خانوادہ حسین کا کردار یہاں پر ہے, پورے یزید کے شجرے کا کردار وہاں پر ہے. ایک نتیجہ بھی اس میں, اب نتیجہ باقی ہے, میرے ساتھ چلیے, کبھی ایک منزل اور باقی ہے. کہتے ہیں, سب نے سناؤں گا دوبارہ سے, دو میں سے سن لیجئے. کہتے ہیں حسین سچا, حسین اعلیٰ, حسین اشرف, حسین برتر. یہ پورا خانوادہ حسین یہاں پر. یزید جھوٹا, یزید اسفل, یزید ارذل, یزید کمتر. کہتے ہیں حسین مثبت, حسین کامل, حسین شامل, حسین داخل, یزید منفی, یزید ناقص, یزید خارج, یزید باطل. یہ کرامت ہے کربلا کی, شہید کر کے یزید فانی, شہید ہو کر حسین باقی. یہ خانوادہ حسین کا کردار سمجھ میں آ رہا ہے. سبحان اللہ. تو جہاں آیتوں کی بات ہے تو مشہور آیتیں آپ آیت تطہیر, آیت مباہلہ, یہ جانتے ہیں رحمان کوشش کی کہ معلومات میں بچوں کی اضافہ ہو جائے. آج ایک آیت پڑھی ہے میں نے, ہو سکتا میں اسے کمپلیٹ نہ کر سکوں لیکن آیت کا ترجمہ سنا دوں. پھر اس میں خانوادہ امام حسین کا ذکر ہے. کہاں کہاں ذکر ہے ہمیں معلوم ہی نہیں, شیعہ ہوتے بھی معلوم نہیں.
سورہ نور کی آیت نمبر 35 اس کو نوٹ کیجئے گا، جا کے اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود ہے. بہت ہی اس میں رمزی گفتگو ہے. اللہ نور السماوات، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ قرآن میں اس سے زیادہ سمبولک کوئی آیت موجود ہے. بہت شجرے سے کہ جو مبارکہ بھی ہے زیتونیہ بھی ہے. لا شرقیت ولا غربیہ، نہ ہی یہ شجرہ مشرقی ہے نہ ہی مغربی ہے، بلکہ صراط مستقیم پر ہے. نہ ایسٹرن ہے نہ ویسٹرن ہے. لا شرقیت ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء، اور یہ ہمیشہ اپنی روشنی دیتا رہے گا. ولو لم تمسسه نار، چاہے اسے نار مس یعنی آگ مس نہ بھی کرے، یعنی تمہیں روشن نہ بھی ہونے دو، یہ اپنی روشنی دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نور علی نور، یہ وہ شجرہ ہے کہ ایک نور کے اوپر دوسرا نور ہے. اب میں ابھی عرض کرتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس سے چاہتا ہے اپنے نور کی ہدایت کر دیتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے سے علم رکھنے والا ہے. اب یہ سورہ نور کی آیت ہے. اس میں طاق کون ہے، چراغ کون ہے، فانوس کون ہے؟ امام نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہہ سکتا آیت میں، مجھے حق نہیں ہے. امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا المشکات ہی فاطمہ. اللہ اکبر. جہاں اللہ کا نور، اللہ نے کہا نا اس کی مثال ایسی جیسے ایک طاق ہے، جہاں پر وہ نور ہے، وہ چراغ ہے، وہ حضرت سیدہ کونین ہے سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی. کیا کہنے. اچھا، بی بی کو ابھی براہ راست چراغ نہیں کہا گیا آیت میں، وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے. یہ وہی ترجمہ ہے اس بات کا کہ ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا. یہ جو تعارف ہے نا پورے پنجتن کا، وہ بی بی فاطمہ کے ذریعے سے کہ یہ فاطمہ ہیں اور یہ فاطمہ کے بابا ہیں اور یہ فاطمہ کے شوہر ہیں اور یہ فاطمہ کے بچے ہیں علیہم السلام. اللہم صلی علی. سنیے گا، طاق سے مراد فرمایا بی بی فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا. مصباح هو الحسن، امام نے فرمایا وہ طاق جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، اس چراغ سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے. حسین علیہ السلام کا ذکر کہاں ہے اس آیت میں؟ فرمایا الزجاجہ هو الحسین. اس چراغ کے اوپر جو فانوس ہے نا جس کے ذریعے سے وہ روشنی پھیل رہی ہے، وہ حسین ابن علی ہے. ہائے 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 ہائے. یعنی پنجتن پاک میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا. امام حسین وہ فانوس ہیں. بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں، مولا علی کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین میں، امام حسین السلام کا ذکر بھی ہے مجلس امام حسین السلام میں. پنجتن میں جو سب سے زیادہ ذکر ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. امام حسین وہ فانوس ہے، امام حسین سے وہ روشنی پھیلتی ہے آگے. اور یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، یہ روشن ہے شجرہ مبارکہ سے. شجرہ مبارکہ فرمایا کہ شجرہ ابراہیمی ہے، شجرہ محمد و آل محمد ہے. جو شجرہ مبارکہ قرآن میں دونوں شجروں کا ذکر ہے. اب مجھ سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا. شجرہ ملعونہ کا لفظ بھی قرآن میں ہے، میرا لفظ نہیں ہے. یہ سورہ اسراء میں ہے کہ وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس. میری تمام مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے ذرا معلوم تو کریں شجرہ ملعونہ ہے کون سا. کیا قرآن نے کسی سپوزیشن پہ بات کی ہوئی ہے؟ کوئی شجرہ نہیں، بس ایسے لکھ دیا ہے. یا کوئی ہے شجرہ جو ملعونہ ہے قرآن کے مطابق؟ ہم سے کہتے ہو کہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ اللہ نے جس شجرے کو ملعونہ کہا تو ہم درود و سلام بھیجیں گے کیا ان پر؟ اللہ کہہ رہا ہے شجرہ ملعونہ.
سورہ اسراء میں ہے یا نہیں ہے کہ اے رسول ہم نے جو آپ کو خواب دکھلایا، یہ خواب ایک آزمائش ہے انسانوں کے لیے. رسول اللہ نے خواب دیکھا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ممبر پر بندر ہے. ہاں رسول اللہ نے خواب دیکھا ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ بہت زیادہ مغموم ہوئے، بہت مغموم ہوئے کہ پروردگار کیا میرے بعد یہ ہو جائے گا، میری ساری محنتوں کا نتیجہ. یہ در حقیقت بنی امیہ کی حکومت کی طرف اشارہ تھا، بنی امیہ کی جو خلافت تھی. اللہ سبحانہ وتعالی وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، کہا حبیب ہم نے جو آپ کو خواب میں دکھلایا ہے نا، یہ وہ شجرہ ملعونہ ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں ہے. اچھا مجھ سے نہ پوچھو شجرہ ملعونہ کی کیا کیا تفصیل ہے، میں یہاں بتلا بھی نہیں سکتا، نہ بتلانے کی ضرورت ہے. میں تو سمپل فارمولہ دے کر جا رہا ہوں، سمجھ میں آ جائے تو پھر دعا دے دینا. شجرہ ملعونہ کون ہے مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. میں شجرہ مبارکہ کو جانتا ہوں کہ وہ فاطمہ اور ان کا خانوادہ ہے. جو اس خانوادے کے مقابلے پر آ جائے وہ شجرہ ملعونہ بن جائے گا. شجرہ ملعونہ، اللہ تعالیٰ نے جہاں شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا ہے وہاں، میں شیعہ سنی کی یہاں بات نہیں کروں گا. سنی بہت ہم نے دیکھے ہیں، کل میں ایک مقام پر موجود بھی تھا، شاید سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچا بھی ہوگا، کہ جو واقع مولا علی سے محبت کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. کچھ ہیں جو بہت زیادہ عقیدت مند ہیں، میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان سے ہماری ملاقات بھی ہے. میں تو یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں یہاں محب اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. بیان کیا جاتا ہے کہ ہوتا نا کچھ لوگ جب مولا علی کا ذکر ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں انہیں زبردستی اگر بغض ہوتا ہے تو کسی اور کو زبردستی گھسا دینا ہوتا ہے. جبکہ آپ اگر کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، مولا علی کا ذکر ہوا، مولا علی کا ذکر کیجیے. بیک آف دا مائنڈ نہیں چل رہا تھا کہ اگر علی کا ذکر ہوا تو کسی کی تنقیص نہ ہو جائے. محب تھے مولائی، میں نے کہا میں شیعہ سنی نہیں بات کر رہا، میں تو مولائی اور ناصبی کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ میرے مولا امیر المومنین علی علیہ السلام ہے. تو کسی کو کوئی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا میرے مولا امیر المومنین حضرت فلاں ہیں. ٹھیک ہے، مرضی اپنی. انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین علی علیہ السلام، انہوں نے کہا میرے مولا امام المتقین حضرت فلاں. میرے مولا سخی و کریم حضرت علی ہیں، انہوں نے کہا میرے مولا سخی و کریم حضرت فلاں ہیں. چلیے بھائی اب کیا کر لیجیے گا آپ اس کا. تو کہتے ہیں میرے دل میں میں نے مولا سے دعا کی کہ اے مولا کوئی ایسی فضیلت آپ میرے دماغ میں ڈال دیجئے کہ اگر یہ جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. ہائے ہائے ہائے، اگر جھوٹ بھی چاہے تو کاپی نہ کر سکے. کئی مرتبہ ہوتا ہے آپ ڈیٹیل میں بحث تو نہیں کر سکتے کہ کون امیر المومنین ہے، کون امام المتقین ہے. تو کہا پروردگار بس کوئی ایسی فضیلت زبان پر آ جائے. اب یہ بار بار میں جو کہتا ہوں میرے مولا امیر المومنین علی، وہ کہتے ہیں میرے مولا امیر المومنین کوئی اور، میرے مولا امام المتقین علی، میرے مولا امام المتقین کوئی اور، میرے مولا سخی کریم علی، میرے مولا سخی کریم کوئی اور. تو پروردگار کچھ ایسا میرے دماغ میں آ جائے تو کہتے ہیں مولا رضا علیہ السلام کی حدیث سلسلۃ الذہب جو مولا رضا علیہ السلام کی زری پر لکھی ہوئی ہے وہ میرے ذہن میں آگے جو مولا نے سلسلہ بیان کیا تھا. تو میں نے کہا کہ میرے مولا علی رضا ابن موسی کاظم ابن جعفر صادق، پتہ نہیں بات نہ یو علی بات پہنچ رہی ہے، میں کیا کہنے لگا ہوں. انہوں نے کہا میرے مولا علی رضا ابن موسی قاسم ابن جعفر صادق ابن محمد باقر ابن علی زین العابدین ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا. پھر اسے کہا تو بھی تو اپنے پیر کا شجرہ بیان کر کے بتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ شجرہ مبارکہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ شجرہ مبارکہ میں امام حسین علیہ السلام ہے. فانوس امام حسین بنس سے حدیث معصوم، تمام پنجتن شجرہ مبارکہ کی روشنی پھیلتی ہے امام حسین علیہ السلام کے فانوس سے، اس ذکر سے. 10 دن میں سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام کے نور سے جو ذکر آگے بڑھتا ہے ویسا کوئی ذکر نہیں ہے دنیا میں، ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے دنیا میں، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے دنیا میں. بلینز آف ڈالر لوگ خرچ کر لیں تو ایسا نہیں ہے. جو یہاں لوگ شوق سے آتے ہیں، محبت سے آتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو، بچہ ہو بوڑھا ہو، جوان ہو مرد ہو عورت ہو، یہ آپ جو آتے ہیں نا یہ فقط آپ کی تمنا نہیں ہے، حبیب ابن مظاہر کی تمنا ہے. کتاب میں تو واقعہ میں نے پڑھا ہی تھا، لیکن اس کو میں نے سوشل میڈیا پر، ایران میں ایک عالم دین ہے بزرگ، ان کا بڑا احترام ہے اور عالم اخلاق
کہلائے جاتے ہیں آیت اللہ مجتہدی تہرانی، کتابیں بھی ہیں ان کی، بزرگ، بہت بزرگ ہیں، بہت محسن. انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، میں نے خود ان سے سنا ہے، تو اس لیے میں اور اعتماد کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں، چونکہ کتاب میں بھی پڑھا اور ایک بزرگ عالم سے سنا بھی. اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا تھا کسی نے، اور اس خواب میں دیکھنے کی وجہ سے انہوں نے سوال کیا حبیب ابن مظاہر سے، ذرا غور کیجیے گا کہ اے حبیب آپ کس مقام پر ہیں؟ فرمایا کہ میں جنت میں بہت اچھے مقام پر ہوں، حسین کے ساتھ جس نے قربانی دی ہے تو اس کا مقام پھر کیا ہوگا؟ کہا کوئی تمنا آپ کے دل میں رہ گئی ہے؟ شہید کربلا سے سوال ہو رہا، آپ کے دل میں کوئی تمنا رہ گئی ہے؟ حبیب نے کہا کہ تمنا ایک یہ رہ گئی ہے کہ میں زندہ ہو کر دوبارہ اس دنیا میں آؤں اور اس ذکر میں جا کے بیٹھوں جہاں میرے مولا اور آقا کے مصائب کا بیان ہو رہا ہے. یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے اس خواب کو بیان کیا. کیا کہنا، میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ یہاں جو میں بات کر رہا ہوں وہ میں محبان امام حسین علیہ السلام سے بات کر رہا ہوں، کسی بھی فرقے سے ان کا معاملہ ہے. تو اور واقعاً جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی، جناب فاروق ستار صاحب تشریف فرمائے، کوئی بھی دنیا کے حوالے سے عزت عطا کرے کسی بھی طریقے سے، آپ کو سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے اور معاملات ہیں، مجھے اس وقت یہ پلیٹ فارم نہیں کہ میں اس پہ بات کر سکوں، نہ وقت بچائے، لیکن بہرحال ہر ایک انسان اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. سبحان اللہ، بھائی مل کے صلوات دے دیں نام ہے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا. کہ اس کا نام شامل ہو جائے حسین کا ذکر سننے والوں میں، دفتر میں نام شامل ہو جائے. کیا کہنے، ایسا ہی حبیب نے مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام علیہ آلاف التحیۃ والثناء، انہوں نے کہا میری تمنا ایک ہے. اب اس تمنا کی وجہ کیا ہے وہ تو حبیب اصل میں جانتے ہیں، میں اس لائق نہیں کہ میں اس پہ کوئی اپنی جانب سے تبصرہ کروں، لیکن ایک بات جو دل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید حبیب اس لیے مجلس امام حسین میں آ کے بیٹھنا چاہتے ہوں، شہید کربلا ہے پھر بھی دوبارہ آ کے مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ چونکہ حبیب جانتے ہیں کہ جہاں امام حسین کا ذکر ہو تو وہاں حسین کی ماں فاطمہ الزہرا تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہم صلی علی مل کے کہتے ہیں تو میں اس فرش پر آ کر شریک ہو جاؤں جہاں مادر حسین موجود ہے. شاید حبیب کے دل میں یہ خیال ہے. ایک واقعہ جو علامہ بہرانی نے لکھا ہے جو مشہور تو امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے واقعے سے مشہور ہو گیا ہے، لیکن جو میں نے کتاب میں پڑھا ہے وہ ان کی جوانی کا واقعہ ہے. اور وہ یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے بابا کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے، مولا علیہ السلام کی جب خلافت تھی کوفہ میں، تو امام حسین علیہ السلام کوفہ آ گئے تھے. آپ جانتے ہیں بیت علی جہاں پر وہ حجرہ بھی موجود ہے امام حسن اور امام حسین کا، آپ نے دیکھا ہوا ہے وہ حجرہ. تو حبیب جو حسین کے بچپن کے دوست ہیں، وہ حسین جب کوفہ چلے گئے نا تو حبیب سے مدینہ میں رہا نہیں جاتا تھا، اور حبیب نے مظاہر کی کیفیت وہ ہو گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی حبیب کی روح نکل جائے گی. تو ان کے بابا مظاہر، ان سے کسی نے کہا کہ دیکھو تمہارا بیٹا حبیب حسین کے بغیر مر جائے گا، چلے جاؤ کوفہ. حسین کوفہ چلے گئے، تم بھی کوفہ چلے جاؤ. حبیب نے مظاہر کے والد مظاہر اپنی پوری فیملی کو لے کر کوفہ منتقل ہوئے، اور چونکہ وہ ایک بڑے تاجر تھے مدینہ میں تو ان کے پاس اچھا مال و اسباب تھا. میرے پاس اس بات کو سمجھانے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن ایک جملہ انشاءاللہ کافی ہوگا. دیکھیے بزنس مین بنیے، مل اونر بنیے، بڑے تاجر بنیے، بس بے دین نہ بنیے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ آپ کتنے ملینئر بن جائیں، اللہ سے آپ کو حلال سے عطا ہو، کیا کہنا، کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں، کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا نہیں ہے تو حضرت خدیجہ کو عطا کیا، حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا. ہاں تو آپ بنیے انشاءاللہ اپنا بزنس امپائر حلال سے آگے بڑھائیے اس میں، اور مومنین کو، مسلمانوں کو خدمت کا موقع دیجیے. کچھ بھی بنیے، بے دین نہ بنیے، حسین کے راستے سے نہ ہٹے. مظاہر بہت بڑے بزنس مین ہیں لیکن عاشق حسین، پورا خانوادہ. تو یہ آگے کوفہ، انہوں نے گھر لیا، چونکہ مالدار تھے تو گھر بھی لے لیا انہوں نے.
جب آپ کسی جگہ جاتے ہیں یا یہیں کراچی میں آپ نے کوئی گھر لیا ہو، آپ کی سب سے پہلی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میں کسی عالم کو بلاؤں زیارت عاشورہ ہو، تو جس شہر میں خود حسین موجود ہو تو مظاہر کیا چاہیں گے؟ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قدم آئے میرے گھر پہ، تو گھر لے لیا انہوں نے، اور پھر مظاہر گئے مولا علی علیہ السلام کے پاس. مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ اے مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ حسن اور حسین کے ساتھ میرے گھر میں تشریف لائیے. مولا نے کہا کہ اے مظاہر ہم تمہاری وجہ سے بھی آئیں گے، کیونکہ مظاہر عاشق علی ابن ابی طالب ہے، اور ہم تمہارے فرزند حبیب کی وجہ سے بھی آئیں گے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا حبیب میرے حسین کا عاشق ہے، محب ہے. اب حبیب ابن مظاہر، ان کے تو دل کی کیفیت کا اندازہ لگانا ہی ناممکن ہے. ارے حسین میرے گھر پر آ رہے ہیں. تو جب آنے کا وقت تھا تو وہ حبیب گھر کی چھت پہ کھڑے ہو گئے کہ جیسے دور سے گلی میں میرے مولا حسین داخل ہوں گے تو میں دور سے دیکھوں اپنے آقا حسین کو اور سلام کروں، السلام علیکم ابا عبداللہ. تو حبیب انتظار کر رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام گویا داخل بھی ہوئے، لیکن فرط مودت حبیب، اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، یہ کیا کیا جائے بہرحال کہ حبیب اس چھت سے گرے. امام حسین، امام حسن، مولا علی، علم امامت سے سب جانتے ہیں لیکن یہ ظاہری اسباب سے گفتگو ہو رہی ہے. گرے اور حبیب کی وفات ہو گئی. ایسے گرے کہ حبیب کی روح نکل گئی. اور مظاہر کو یہ علم ہوا تو مظاہر فوراً، کیا احترام امامت ہے کہ امام میرے گھر پر آ رہے ہیں تو میں اس دعوت کو خراب نہیں ہونے دوں گا. حبیب کے لاشے کو انہوں نے اٹھایا، ایک حجرے میں رکھ دیا. پہلے آ جائے میں مولا علی کی خدمت کر لوں بس. اب دو روایتیں یہاں پر. ایک تو مولا علی علیہ السلام نے جب مظاہر دروازے پر تھے کہ حبیب کو بلاؤں. دوسری روایت یہ کہ نہیں، مولا بیت الشرف میں تشریف لے گئے. جب دسترخوان پچ گیا تو طریقہ عربوں میں ہوتا تھا کہ آپ بہترین اگر مہمان نوازی کسی کرنا چاہتے تو آپ خود ہاتھ دھلائیں گے. تو مظاہر آگے بڑھے اور انہوں نے مولا علی کا ہاتھ دھلایا. اب حفظ مراتب کا خیال دیکھیں، سبحان اللہ کیا خانوادہ ہے. علی بن ابی طالب ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو. اب مظاہر آگے بڑھے امام حسن امام حسین کا ہاتھ دھلانے کے لیے. مولا نے کہا نا آپ نے میرا ہاتھ دھلوا دیا ٹھیک ہے، لیکن حسن حسین میرے بیٹے ہیں، آپ نہ ہاتھ دھلوائیں، آپ اپنے بیٹے کو بلا لیں، حبیب کو بلا لو. اب مظاہر کہتے ہیں کہ مولا مجھے یہ خدمت کا موقع دیتے ہیں، مولا مجھے یہ شرف عطا ہو جائے. نہیں بتلانا چاہتے. اتنے میں مولا علی نے کہا کہ اے مظاہر ہم جانتے ہیں آپ کے دل کی کیفیت کو، جاؤ حسین. جاؤ حسین. امام حسین علیہ السلام اس حجرے میں گئے کہ جہاں حبیب ابن مظاہر وفات پا چکے ہیں اور وہ حبیب کا لاشا ہے. 2 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ حسین نے حبیب کا سر اپنی گود میں لیا ہے، ایک مظاہر کے گھر میں، ایک مقتل کربلا میں. حبیب میں حسین امام تمہیں حکم دے رہا ہوں، کھڑے ہو جاؤ. ابھی کیا بعید ہے. ایسے تو علماء کے کتنے واقعات ہیں کہ انہوں نے کہا اور کسی میں روح واپس آ جائے. یہ تو حسین منی والا من حسین، نفس رسول ہے. بس حسین کا یہ کہنا تھا، حبیب نے آ کے کھولی، حکم امام سے اٹھے. آج آپ کربلا جائیں، جاتے ہوئے پہلے حبیب کی ذریعہ آئے گی، واپس نکلے پھر ودا پر حبیب کی ذریعہ آئے گی. آپ نے عراقیوں کو سنا ہے، میں نے بار بار عراقیوں کو دیکھا حبیب نے مظاہر کی ذریعے پر آتے ہیں تو اگر کہتے ہیں السلام علیکم یا ناصر الحسین، اے حسین کے نصرت کرنے والے آپ پر سلام، سجلنا من زبار الحسین، آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا، آپ ہمیں حسین کے ظاہروں میں لکھ لیجئے گا. یعنی حبیب نے مظاہر کا مقام یہ ہے کہ امام حسین نے انہیں اپنے زائرین کا دفتر عطا کیا ہے. آپ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو نام کون لکھتا ہے؟ حبیب ابن مظاہر. اسی لیے عراقیوں میں دستور ہے کہ اگر کوئی کہتا نا کہ مولا سے کہنا کہ مجھے زیارت کے لیے بلائیں، عراق میں دور دراز سے لوگ مثال کے طور پر یہ ہے کہ مجھے زیارت نصیب ہو جائے پھر سے مجھے مولا واپس بلا لیں، تو وہ آتے حبیب ابن مظاہر کی ذریعے پر یہ دعا کرتے ہیں کہ حبیب وہ ایک زائر ہے کہ جو آنا چاہتا ہے. حسین نے خط لکھا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. خط کا متن موجود ہے تاریخ میں. اور امام نے فرمایا کہ اے حبیب ہم دشمنوں کے درمیان ہیں، انت ذو غیرت و شیمت، اے حبیب میں جانتا ہوں تم بہت غیرت مند ہو،
मुझे नहीं मालूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुमला क्यों कहा, बस ये कहना चाहते थे हबीब वैसे तो मैं तुम्हें जहमत ना देता, लेकिन मेरे साथ फातिमा की बेटियां मौजूद हैं। तो अभी फला तबखल अलैना बिनफ्सिक, देखो हमारी मदद करने में कोई बुखल ना करना हबीब। युजाज़ी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाना रसूलुल्लाह तुम्हें क़यामत में अजर अता फरमाएंगे। ये खत का मतन मौजूद है। जब ये खत पहुंचा बड़े हालात सख्त थे। मुझे जिक्र तो करना था एक और शहीद का भी जो इमाम हुसैन के पास पहुंचे हैं, जो वहाब कल्बी हैं, लेकिन आज शायद तफसील से जिक्र ना हो सके, फिर कभी जिंदगी रही तो। जो ईसाई थे हुसैन के पास आए, इस्लाम कबूल किया, 17 दिन हुए थे शादी को, जालिमों ने वहाब का सर उनकी मां के सामने काटा। खुदा किसी मां को ये मंजर ना दिखाए कि बेटे का सर मां के सामने काटा जा रहा हो, और फकत सर काटा नहीं, फेंक दिया मां के सामने। और मां ने आगे बढ़कर वहाब के सर को चूमा और चूम कर कहा कि जो हुसैन को दे दिया अब वापस नहीं लेते हम। वहाब की मां करबला में खातून पहली शहीद है, इसलिए कि फिर जब वो सर को फेंक रही थी यानी वापस दे रही थी, तो वहाब की मां वहां मौजूद थी। तो शिमर ने अपने गुलाम रुस्तम से ये कहा कि जाकर इसकी मां के सर पर वार कर। वहाब की मां के सर पर वार हुआ और वहीं शहादत हो गई वहाब की मां की। तो जो वहाब की ज़ौजा थी ना, वो फिर आई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास कि मौला मेरा शौहर मार दिया गया और मेरे शौहर की माँ वो भी चली गई दुनिया से। ये वाकया बाज़ उलमा बयान करते हैं कि मौला जब सारे मर्द शहीद हो जाएंगे तो ये लहीन आएंगे चादरें लूटने के लिए, खैमों में आएंगे। तो मौला मैं तो नई नई मुसलमान हुई हूँ, तो अल्लाह जाने कि मेरी इफ़्फ़त मेरी नामूस की हिफाजत हो पाएगी या नहीं, लेकिन बीबी ज़ैनब नवासी रसूल है। तो उनकी चादर पे तो कोई हाथ नहीं डालेगा। तो मौला मुझे इजाजत दे कि बस मैं बीबी ज़ैनब के खैमे में चली जाऊं ताकि मेरा पर्दा महफूज रह जाए। अजब नहीं, हुसैन ने कहा ऐ ज़ौजे वहाब, शामे गरीबा फकत तेरा नहीं ज़ैनब का पर्दा भी छिन जाएगा, ज़ैनब बेमकना वो चादर होगी। हबीब को हुसैन ने जब खत लिखा ना, तो ये खत मिला नकुल बाप जब हुआ था। बस अजीज वक्त भी नहीं बचा, खस्तगी भी है, आप कुछ थोड़ा सा मेरा साथ दे देंगे तो मुझे हिम्मत हो जाएगी। मैं खुद चाहता हूँ थोड़े से मसाइब का जिक्र ज्यादा हो जाए अपने सवाब के लिए, तो आप थोड़ा सा मुझे हिम्मत बढ़ा दीजिएगा। एक मरतबा हबीब का जब खत पहुंचा तो नकुल बाप हुआ, खाना खा रहे थे, अपनी ज़ौजा से कहा लगता है किसी भूखे और प्यासे ने याद किया है। जब दरवाजा खोला हुसैन का कासिद था, वो खत आए आए बचपन के दोस्त का खत आया है, तेरे मौला का खत आया है, आंखों से लगाया, छूमा खत को। लेकिन चूंकि हालात बड़े सख्त हैं, लिहाजा क्या कहें ज़ौजा से, आकर बैठ गए। ज़ौजा ने पूछा किसका खत है? कहा मेरे मौला हुसैन का खत है। कहा क्या लिखा है? कहा मौला ने बुलाया है। कहा फिर क्या इरादा है? कहा सोच रहा हूँ जाऊं न जाऊं। एक मरतबा ज़ौजा ने चूड़ियां छोड़कर ये कहा है हबीब आज तुझ पर ये वक्त आ गया कि हुसैन तुझे बुलाए और तू सोच रहा हो कि जाऊं या ना जाऊं। नहीं नहीं, मैं तो इम्तिहान ले रहा था तेरा, बस अपने गुलाम को तैयार किया, घोड़ा दे दिया, क्या कूफा से बाहर खड़े हो जाना, मैं किसी तरीके से पहुंचूंगा। रिवायत में ये भी है कि जब हबीब जा रहे थे उस वक्त मुस्लिम इब्न उसजा भी वहीं मिले थे कूफा ही में, और मुस्लिम खिजाब खरीद रहे थे। तो मुस्लिम से हबीब ने कहा कि अब खिजाब यहाँ न खरीदो, अपने खून से खिजाब करेंगे अपनी दाढ़ियों को। चलो करबला। बहरहाल थोड़ी सी देर हो गई तो जो गुलाम था ना हबीब का, वो घोड़े की गर्दन में हाथ डाले खड़ा था और कह रहा था कि देख अगर मेरा आका ना आया तो तू फिक्र ना कर, मैं तुझ पर सवार होके जाऊंगा मौला हुसैन की नुसरत के लिए। हबीब ने सर पीट कर कहा है हुसैन क्या मुश्किल वक्त आ गया आप, कि अब गुलाम भी हिमायत के लिए तड़प रहे। जब हबीब करबला पहुंचे हैं तो बुजुर्ग उलमा से मैंने इस रिवायत को सुना है, दूर से हुसैन को देखा तो हबीब ने अपने आप को घोड़े से जमीन पर गिरा दिया, और हबीब की जो दाढ़ी थी वो करबला की जमीन से घिसती हुई जा रही थी हुसैन के पास। ये बिल्कुल बचपन की सुन्नत थी, हुसैन के कदमों की खाक अपनी आंखों में लगाते थे ना। अब हबीब इस तरह से पहुंचे हुसैन तक, हुसैन के बचपन का दोस्त आ गया। एक मरतबा हबीब ने पहुंच कर कहा मौला आपने खत में लिखा है गरीब की मदद को पहुंचो। मौला जब तक हबीब मौजूद है अपने आप को गरीब ना कहना हुसैन।
कुछ ही देर न गुजरी थी, अब गिरिए का असल जुमला तो अब है, कुछ ही देर न गुजरी थी कि औनो मोहम्मद आ गए। क्या है हबीब, हमारी माँ ज़ैनब, हबीब हमारी माँ ने आपको सलाम कहा है। हबीब से ज़ब्त ना हो सका, अपने चेहरे को पीट कर करबला की खाक अपने सर पर रखी। क्या है मौला, आज फातिमा की बेटी हबीब को सलाम कह लो है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ज़ोहर से पहले शहीद हुए, ज़ोहर आशूरा से पहले शहीद हुए, इसलिए कि जब ज़ोहर का वक्त हुआ ना तो हबीब गए थे ये कहने के लिए कि देखो जंग रोक दो, अब नमाज का वक्त है। तो सामने से एक ऐसा इहानत आमेज जवाब आया इमाम हुसैन के लिए, कहा हबीब तुम्हारी नमाज कहाँ कबूल होगी, बल्कि हुसैन की नमाज कहाँ कबूल होगी। तो बस हबीब से ज़ब्त नहीं हुआ, कहा मौला बस मुझे इजाजत दे, मैं जा रहा हूँ मक्तल में, आपकी इजाजत से अब नमाज आपके नाना रसूलुल्लाह के पीछे पढ़ूंगा। ऐसा गुस्ताखाना जवाब, हबीब हुसैन की नमाज के शहीद हैं। जब हबीब शहीद हो गए अब हुसैन ने नमाज पढ़ाना शुरू की, लेकिन वहां से तीर बरस रहे थे। तो हुसैन के एक साहबी सईद इब्ने अब्दुल्ला, सईद ने आकर, बहुत बूढ़े थे, उनके हाथों में राशा था, वो तलवार नहीं उठा पाते थे। उन्होंने आकर कहा मौला मैं तलवार तो नहीं उठा सकता, नेज़ा नहीं चला सकता, लेकिन सीने की बूढ़ी पसलियां इस काबिल जरूर है कि आपकी तरफ आने वाले तीरों को रोक ले मौला। तो मुझे इजाजत दे, मैं बस आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा, कोई तीर आप तक पहुंचने ना पाएगा, मैं कुर्बान। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वहां से तीर बरसना शुरू हुए। अजीजों एक तीर भी लग जाए सीने पर क्या कैफियत होती है। सईद बार बार दुआ करते थे, परवरदिगारा तो मुझे उस वक्त तक जिंदगी अता कर जब तक मेरे मौला की नमाज खत्म ना हो जाए। वहां हुसैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, या सईद ने कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। कहाँ है रोने वाले? कल से बनी हाशिम का जिक्र हो रहा है, असहाब की कुर्बानी का जिक्र है। आज पुरसा दे दो असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। जब सईद गिरे तो सईद का सर हुसैन की गोद में पहुंचा। तो एक मक्तल में जुमला है, सवाल किया अब वफाई तो अपना रसूलुल्लाह, मौला जो वफा का हक था वो पूरा हो गया मौला। हुसैन ने कहा अंत हमामी फिल जन्ना, ऐसा ही तो जन्नत में भी जाएगा तो हुसैन के आगे मौजूद होगा। तो दुनिया में हुसैन के आगे खड़ा हुआ है ताकि तीरों को रोक सके। बस सईद ने कहा मौला, ऐसा लगा मौलाना जैदी साहब इन जुमलों को पढ़ते थे, ऐसा लगा जैसे मेरे दाहिनी तरफ कोई आ गया हो। हुसैन ने कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे नाना रसूलुल्लाह तुम्हें लेने के लिए आ गए। ऐसा लगा जैसे मेरे दाहिनी तरफ कोई आ गया हो। कहा सईद अदब से सलाम करो, ये मेरे बाबा मुश्किल कुशाए कायनात अली इब्न अबी तालिब तुम्हें लेने आ गए। कहा मौला ऐसा लग रहा है जैसे सीने पर भी कोई हवा कर रहा हो। कहा सईद ये सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसन मुश्तबा तुम्हें लेने आ गए। आखिरी जुमला आ गया मसाइब का। अब सईद ने वो जुमला कहा, हुसैन बर्दाश्त न कर सके। कहा मौला ऐसा लगा जैसे मेरे कोई कदमों की तरफ, या हुसैन इब्ने अली, जिसके दिल में जितना दम है या हुसैन का रोका जाए। क्या मौला कदमों की तरफ कोई बढ़ रहा है, सईद को जमीन पर रख दिया हुसैन ने, जल्दी से पैरों को समेटने से। अरे ये मेरी माँ फातिमा ज़हरा अपने हुसैन के नासिर को लेने जन्नत से करबला आ गई। फातिमा ज़हरा या फातिमा ज़हरा या बिन्त मोहम्मद, बीबी फातिमा ज़हरा का वसीला, या फातिमा ज़हरा या बिन्त मोहम्मद, या क़ुर्रत ऐन रसूल, या सय्यदतना व मौलातना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफअना वतवस्सलना बिकी इलल्लाह वक़द्दमना कि बैन यदै हजातना या वजीह इंदल्लाह इश्फ़ई लना। मादर इमाम हुसैन जरा मिल के कहना, या वजीहता
عند الله اشفعي لنا عند الله